ایران پہ بہت بڑا مزید اٹیک ہوگا. اچھا خامنائی صاحب کی اگر بات کی تو میں نے کہا جی وہ تو ہم نے بہت پہلے ظاہر صاحب جب ڈسکس کیا تھا پہلے ہی بتایا تھا کہ اس دفعہ تبدیلی ہے اس میں اس خطے میں. اور جہاں آپ نے بیڑی پیڑوں کی بات کی دیکھیں آپ کو یاد ہے میں کہا تھا جنگیں پانیوں میں زیادہ ہوں گی اس دفعہ. تو چانسز یہ ہیں کہ ایک تو یہ جنگ بہت ہی برا حشر لے لے اور جتنا آپ لوگ برا سوچ سکتے ہیں نا جتنا آپ سوچ سکتے ہیں اس سے زیادہ برا سوچیں. السلام علیکم، میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیخ آفیشل. ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد اسامہ علی، بیسٹ اسٹرالوجر، اسلامک اسکالر اور بزنس کنسلٹنٹ ہیں. ناظرین آپ کو بتاتے چلیں اس ٹائم پاکستان میں 17 جون 2025 بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کس ٹائم ریکارڈنگ کرتے ہیں، یہ بھی لوگ انٹرسٹ لے رہے ہیں. صبح کے 11:30 بجے میں ریکارڈ کر رہا ہوں، ابھی چند گھنٹوں بعد یہ پروگرام شائع ہو جائے گا ہمارے چینل کے اوپر. اور اسامہ صاحب کی پریڈکشن آپ دیکھیں، ایک ایک ورڈ ایک ایک جو ان کی بات نکالی ہوئی منہ سے ہے اور جو اسٹرالوجی کی ان کی ریڈنگ ہے کمال ہوتی ہے. اور آپ دیکھیں کہ جو خبریں اس ٹائم آ رہی ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ نے تیران کو دھمکی دی ہے. یہاں سے 1 کروڑ لوگوں کو ڈونلڈ ٹرمپ دھمکی دے رہا ہے کہ تیران چھوڑ کے چلے جاؤ. اب تیران پہ کیا ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کیا حملہ کرنے لگا ہے؟ امریکہ تو بھی 2 دن پہلے کہہ رہا تھا میں جنگ بھی نہیں ہوں. اور ساما صاحب سے سوال میں نے کیا تھا اور ساما صاحب نے کیا بولا تھا کہ جی یہ ایک ہی جنگ ہے، امریکہ اس میں شامل ہے. اور اس کے علاوہ جو چھوٹے سٹیز میں ہیں تیران والے جو لوگ ہیں وہ رو بھی رہے ہیں کیونکہ ان کے گھر چھوٹ رہے ہیں اور اس طرح کے معاملات ہوئے ہیں. G7 میں اس ٹائم میٹنگ ہو رہی تھی کینیڈا میں، ڈونلڈ ٹرمپ کی پاکستان سمیت 21 جو اسلامی ممالک ہیں، اس میں بھی بنگلہ دیش کا آذربائیجان نہیں ہے، باقی جو جتنے ممالک ہیں وہ ساتھ دے رہے ہیں ایران کا. اس میں پاکستان ضرور ہے اور وہ ساتھ دے رہے ہیں. اور یہ میٹنگ ہو رہی تھی کینیڈا میں اور ڈونلڈ ٹرمپ نے فوراً چھوڑی اور واشنگٹن جا کے بولا تیران خالی کرو، پتہ نہیں کیا ہوا. اور اس کے علاوہ ایک اور 12 گھنٹوں کے اندر جو خبریں آئیں، امریکہ بیرا جو ہے USS لمٹس بلین آف ڈالرز کا یہ ہے اور یہ نکل پڑا ہے مڈل ایسٹ کی طرف. اور آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ بہت بلینز آف ڈالرز کا، اس کے اندر 90 جو فائٹر جیٹس ہیں، ایئر کرافٹس ہیں، وہ ایک ٹائم میں کھڑے ہوتے ہیں اور یہ ایران کے قریب لے جا کر کیا کرنے لگے ہیں. اگر ڈونلڈ ٹرمپ کا ہاتھ نہیں ہے پھر تیران کو کس ٹائپ کا یہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلیں جو مین ہے روس جو ہے اس ٹائم سوارتی اور اخلاقی طور پر سپورٹ کر رہا ہے ایران کو. ایران کے ساتھ روس شامل ہو گیا ہے، ادھر سے ایران کے ساتھ 21 ممالک مسلم بھی ہیں اور روس بھی شامل ہو گیا ہے. اور ایران کے جو سرکاری ٹی وی ہے اس پر بھی حملہ کیا گیا، وہ لائیو فوٹیج بھی آپ نے دیکھا. ناظرین جب جنگ کا ٹائم ہوتا ہے بہت سی فیک نیوز بھی ہوتی ہیں، میری کوشش ہوتی ہے سورس والی نیوز آپ تک پہنچاؤں. آپ یقین کریں میں بہت ڈیٹا اکٹھا کرتا ہوں لیکن نیوز میری ویلڈ ہوتی ہے. اور جو اسرائیل ہے اس نے صاف بولا ہے کہ جو میزائل ہم پر مارے گئے ہیں اس کی فوٹیج نہیں بنانی. جو میڈیا ورکر وہاں پہ کوریج کر رہا ہے، نیتن یاہو کا آرڈر ہے کہ اس کو اریسٹ کر لیا جائے، اس میڈیا ورکر کو جو وہاں پر خبریں بنا رہا ہے، میزائل کی فوٹیج بنا رہے تھے کچھ لوگ، ان کو اریسٹ بھی کیا گیا. اور کل ایران میں ایک جو ایک کہتے ہیں نا جس مخبری کرنے والا اسماعیل نام تھا، اس کو پھانسی بھی دی گئی ہے. وہ اسرائیل کو مخبری کر رہا تھا چیزوں کے حوالے سے، تو وہاں پر ایران نے صاف بولا ہے کہ بھائی جو مخبری کرے گا اس کا عالم پھانسی والا علاج کریں گے، اسی ٹائم پھانسی دی جائے گی. اور ایران نے اپنا وعدہ پورا کیا. ایران نے بولا تھا کل ساری رات میزائل 2 گھنٹے کے وقفے کے بعد اسرائیل میں پڑتے رہے. کھنڈر بنتا جا رہا ہے اسرائیل کے حالات بہت ڈیفیکلٹ ہے. تبھی ڈونلڈ ٹرمپ نے دھمکی تیران میں دی ہے کہ اسرائیل کا اس ٹائم جو حائفہ شہر ہے، آئل ریفائننگ کمپنی ہے جہاں کا ان کا واٹر لائن ہے، وہ سب تباہ و برباد کر دیا ایران نے. اور وہ جو بزرگ ہیں ہمارے ایران کے جو سپریم لیڈر ہیں، ان کی طرف سے یہ بیان آیا ہے کہ یار دیکھو اس نے نیتن یاہو نے دھمکی دی ہے کہ اس کو میں نے مار دینا ہے. میں نے اسامہ صاحب سے کل پرسوں پوچھا تھا کہ کیا لگتا ہے، میں نے اسٹریٹ سوال کیا تو اسامہ صاحب نے بولا تھا کہ مجھے ان کے ذائچے میں تبدیلی نظر آ رہی ہے. اور دیکھیں اس کو ٹرمپ بھی دھمکی دے رہا ہے اور ساتھ ساتھ نیتن یاہو بھی دھمکی دے رہا ہے کہ ہم نے اس کو نہیں چھوڑنا. اور وہ بزرگ جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں اگر رہوں نہ رہوں، ایران بچوں تم لوگوں نے سنبھالنا ہے اور اس کی حفاظت تم لوگوں نے کرنی ہے. میں چاہوں گا پاکستان زندہ باد، ایران زندہ باد نیچے کمنٹ میں کریں گے کہ ہماری سپورٹ ایران کے ساتھ ہے. اور دوسرا افزا سٹی اسرائیل کا تجارتی مرکز، ایران نے وار کر کے افزا آئل ریفائننگ اور کو ٹوٹل شٹ ڈاؤن ہی کر دیا ہے. مطلب وہاں پہ تیل کی سپلائی ختم ہو گئی ہے. ایران نے بولا کہ ٹٹ فور ٹیٹ ہوگا، جو جدھر حملہ ہوگا اسی ٹائم، چاہے وہ امریکہ ہو چاہے دنیا کی کوئی کنٹری ہو، کرے گا اس کو اسی ٹائم برابر جواب دیا جائے گا. اور امریکہ اب جنگ میں کود پڑا، آپ کو بتاتے چلیں آفیشلی طور پہ ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکی کے بعد. یہ پریڈکشن بھی ساما صاحب کی ناظرین پوری ہوئی ہے. ایران نے خفیہ ہتھیار میدان میں لانے کا فیصلہ کر لیا ہے. ایران کے ایرو اسپیس فورس جدید ڈرون لے کر آ رہے ہیں. یہ وہ ڈرون ہے
जो जाते ही फट जाएंगे, जिसका नाम है शाहिद 107 ड्रोन। ये लेटेस्ट है, 1500 किलोमीटर ये चलता है और खुद कुछ हमला कर देता है। सोमत साहब, खबरें थी जरूरी, आपको बताई मैंने। अब प्रिडिक्शन आपकी सारी खबरें, तो ये वही बात हो गई, खबर बाद में, पहले आपकी प्रिडिक्शन पूरी होती है फिर खबर आती है। अब बताएं सर, 18 जून 19 जून या आज क्या डेवलपमेंट्स देख रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखिए, आपको याद होगा जब आपने कहा था अमेरिका कब कूदेगा, तो मैंने कहा 2 दिन में, उम्मीद है 2-4 दिन में, इसी हफ्ते में आपको महसूस हो के कूद पड़ा है। और अटैक्स की जो शिद्दत है उसमें हम देखते थे कि काफ़ी ज़्यादा आप नुकसान देखेंगे। और इजराइल वाला आपको पहले ही पता है, कौन सी ऐसी बात है जो आप लोग हैरान हो रहे हैं। मतलब कम से कम मैं अब इतनी तो कह सकता हूँ अपने व्यूवर से कि आप लोग हैरान ना हुआ करें। आप लोग क्यों हैरान होते हैं जब आपको पता चलता है कोई भी खबर? आप लोगों को क्या पिछले प्रोग्राम्स में नहीं पता चल गया था कि अब सिविलियन कैजुअलिटी होगी इजराइल की, उसके कम्युनिकेशन के रास्ते बंद होंगे, उसका गजा वाला हाल होगा, उसको वैसे ही घेरा जाएगा? ये वर्डिंग नहीं थी, आपने सुनी? या तो बता दें कि अगर ये पहले मेरे जुमले आप लोगों ने नहीं सुने, क्योंकि नीचे तो खैर लोग आजकल आपको पता है जेलसी में भी वैसे भी कमेंट्स आके कर रहे होते हैं। खैर हमारे फैंस उनको काउंटर भी कर रहे, आंसर भी कर रहे होते हैं, और ये जरूरी है जंग में। कम से कम अब आप लोग सीखें तो सही। देखें, जंग हर लेवल पे होती है। जंग मालूमात की, गलत मालूमात की फराहमी से लेके मिसगाइड करने की हद तक मीडिया का जो जंगी रोल है वो ये होता है कि मिसगाइड करो, गलत इंफॉर्मेशन फैलाओ। जैसे ये पाकिस्तान ने जी ईरान उस पे एटमी हमले की वो कर दी है कि हम एटमी हमला करेंगे, इंडिया ने ये फैलवाई है ये फेक न्यूज़। तो ये इस तरह की वॉरफेयर होती है। तो अब उसमें कम से कम आप लोग, अभी जो हम लोग हैं, अगर इस चैनल पे आप लोगों के दिल जानते हैं कि आपके कानों, आपकी समातों से जो मुस्तकबिल के नक्शे हैं वो टकराए हुए हैं, वो बातें टकराई हुई हैं और क्लैरिटी से हैं, कोई आएं बाएं शाएं नहीं हुई। आपने कहा अमेरिका, यस, इस हफ्ते में अमेरिका शामिल हो सकता है, सिंपल, और अमेरिका इसमें आ जाएगा। फिर काफ़ी दूसरे मुल्क उसकी वजह से पीछे मजीद खिचड़ी पकेगी। ईरान पे बहुत बड़ा मजीद अटैक होगा। अच्छा, खामनाई साहब की अगर बात की तो मैंने कहा जी वो तो हमने बहुत पहले जाहिर सा जब डिस्कस किया था पहले ही बताया था कि इस दफ़ा तब्दीली है, उसमें सीट में तब्दीली है। अब जाहिर बात है उस वक्त हम सिर्फ वो क्या कहते हैं इस एंगल से ही देख रहे होते हैं ना कि बंदे ने चेंज होना, बहाना कोई भी हो। अब अगर आपने पूछा जाने का तो मैंने कहा यस, ज्यादा चांसेस है जाने के। उसके बाद जो नेक्स्ट उसकी थी कि गजा वाला हाल होगा, कौन मान सकता था जब हम ये कह रहे थे कि अभी इसराइल का गजा वाला हाल होगा? अपने दिलों पे हाथ रखें और फिर मुझे बताएं कि कौन उस दिन मान सकता था कि गजा वाला सिर्फ एक हफ्ते बाद आप लोग ये देखेंगे कि गजा वाला हाल हो जाएगा। अच्छा, अब आप लोग भी वही वीडियोस देख रहे हैं, गजा वाले बना रहे हैं, बाकी बना रहे हैं कि गजा की तरह खंडर, गजा की तरह वीडियो, गजा की तरह नारे। उसके बाद जो अगली बात थी, अमेरिका ही पीछे था, अमेरिका ही साथ है, अमेरिका ही की स्ट्रेटजी है। और दूसरी बात यह है कि ट्रम्प जो कहता है वो करता नहीं, जो करना होता है वो कहता नहीं है, उसका कोई पता नहीं है। मेंटली याद है मैंने कहा था कि उसने अमेरिका को बुरे दिनों तक से दो चार करना है, तो बस वो ऐसी हरकतें ही करेगा इस खिते में। और जहां आपने बैड़ी बेड़ों की बात की, देखिए आपको याद है मैं कहा था जंगे पानियों में ज्यादा होंगी इस दफा, उछाल होंगे पानियों में, जंगे होंगी। तो ये डेफिनेटली मुझे लगता है कि बैड़ी बेड़े भी एक्टिवेट होने हैं और इसमें भी काफी ज्यादा शिद्दत आएगी। उसके बाद जो ये रास्ता जो बंद होने की रिवायात मौजूद है कि यहाँ इतनी जंग, यहाँ एक वक्त आएगा कि ये रास्ता बंद होगा, वो स्वीज कैनाल हो, ये ईरान का अपनाए हरमज हो, या जो भी, ये सारे का सारा ऐसा लगता है कि जब ये जंग शुरू हुई तो डेफिनेटली इसने भी अफेक्ट होना है, रास्ते ब्लॉक होंगे। फिर हमने कहा था कि रास्ते ब्लॉक होंगे, आप लोग अपने इंपोर्टर या एक्सपोर्टर्स जो है बैकअप बना के रखें, कंटेनर मंगवा के एक्स्ट्रा रखें, यूरोप वाले या बाकी जो है। उसके बाद जो एक्चुअल सीन अब है वो ये है कि ये वो जंग उस लेवल पे चली जाएगी जहां से आप लोगों को ये बड़ी जंग होती नजर आएगी, जो हो चुकी है अब। मतलब इतना नुकसान, इतने मिसाइल, 18 हमले, और क्या चाहते हैं? अभी भी क्या चाहते हैं?
اور اس کے بعد یہ ہے کہ چانسز یہ ہیں کہ اب امریکہ کھل کے اس میں کچھ دنوں میں شامل ہو جائے، جیسے ہو چکا، منہ سے کہہ دیا تو بس ابھی آپ کو اطلاع ملے گی کہ جی فلانے ایئر بیس سے یا ادھر سے وہ آئے۔ یو کے بھی کہیں نہ کہیں وہ جیسے کہتے ہیں انوالو ہوگا اس میں، یو کے بھی قریب آتا جا رہا ہے۔ تو کافی آپ کو یہ عجیب و غریب ڈپلومیٹیکلی نہ سمجھ آنے والی صورتحال ابھی دو چار ہو جائیں گے۔ مثال کے طور پہ جو اڈے یو کے پاس ہیں آپ کے عرب ممالک کے یا امریکہ کے پاس ہیں، ان سے جب اڑیں گے تو وہ ڈیفینیٹلی ایران کے لیے ایک بڑا مسئلہ ہوگا کہ اب ادھر حملہ کرے نہ کرے، یہ ایک بڑی۔ اس کے بعد جو آپ کی اس کی آپ نے جو بتایا اس کا جو G7 والا سارا، G7 ویسے ہی کچھ نہیں تھا، اس نے سائن وائن نہیں کیے، کیونکہ G7 خود بنائے ہوئے یہ چھوٹے چھوٹے انہوں نے ٹولیاں بنائی ہوئی تھی واردات ڈالنے کے لیے، وہ اب ایکسپوز ہوتی جائیں گی۔ کیا کر پایا یورپی یونین، نیٹو خود مل کے بھی؟ یوکرائن جنگ آپ کے سامنے ہے، الٹا مرا دیا یوکرائن کو انہوں نے آگے کر کے، اور پیچھے بیٹھ کے کھیلتے ہیں یہ لوگ، اپنے اسلحے کے آرڈر پکڑتے ہیں۔ بلکہ وہ جو فرانس کے رافیل کے آرڈر جو ہے نا انڈونیشیا نے کینسل کیے، تو پچھلے دنوں صدر خود پہنچا ہوا تھا انڈونیشیا کہ یار وہ رافیل کے آرڈر نہ کینسل کرو۔ انہوں نے کہا ہم نے دیکھ لیا حشر تمہارے رافیل کا، ہم نے نہیں لینے۔ وہ پتہ نہیں کتنے ملین ڈالر کا کانٹریکٹ تھا، تو وہ فرانس کا صدر خود پہنچ، میں پوچھوں اگلے دن میری بات ہوئی ملیشیا، میں نے کہا جی یہ کیوں پہنچا ہوا ہے انڈونیشیا، اس کا کیا کام ہے؟ اس نے پھر ادھر کو پنگا کرانا ہے۔ کیونکہ آپ زندگی میں یاد رکھیں، فرانس، آپ کا یو کے اور امریکہ، یہ تین آپ کو جدھر بھی ملے نا ادھر ہی سمجھے کوئی شیطانگی ہوگی۔ یہ تینوں ہی جیسے کہتے ہیں نا، ان سے دور رہنا بہتر ہے، ان سے ان کا قریب ہونا آپ لوگوں کے لیے کوئی نہ کوئی، کیونکہ یہ پرانے وارداتی ہیں اصل میں، دنیا میں جہاں بھی قبضے ہوئے ہیں انہوں نے کیے ہیں، اور ادھر ہی قوموں کو نہیں، افریقہ ہو، پاکستان ہو، ہر جگہ یہ مل کے واردات ڈالتے ہیں تینوں۔ اب بھی اسرائیل معاملے میں بھی تینوں ہی اکٹھے تھے۔ فرانس خیر اب تو فرانس کے رافیل کے دھچکے کے بعد تو وہ ویسے ہی پیچھے ہوتا جا رہا ہے ہر معاملے سے۔ ایران نے ابھی بولا ہے F-35 ہم نے اسرائیل کا گرایا، جیسے ایران نے بولا اس کی شیئر مارکیٹ گر گئی۔ وہ بھائی صاحب F-35 امریکہ کی بیچتی ہوئی ہے، وہ امریکن F-16 F-35 وہ اس کی ہوئی ہے، اور چائنا کے اندر ہی اندر ٹوریں بن رہی ہیں، کیونکہ یہ سارے جو ان کو گرانے والے میزائل ہیں یہ چائنا نے دی ہیں۔ اچھا چائنا اپنی وجہ سے کہتے ہیں نا پٹاخے ٹیسٹ کرائی جا رہا ہے، یہ اصل میں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ساری وار کی ڈائنامکس بدلنے جا رہی ہیں، کیونکہ اب تک جو جنگ نہیں ہوئی تھی تو جی ایئر ڈوم بہت بڑی بلا ہے، فلانا S-400 بڑا ہے، تھارڈ یہ ہے، سارے ڈیفنس سسٹمز پہ باتیں ہوتی تھی، لیکن اب جو پریکٹیکل جنگ شروع ہوئی ہے تو آئرن ڈوم بھی نہیں روک سکا، ہائپر سونک کو پتہ چل گیا۔ اب وہ جیسے کہتے ہیں ٹیکنالوجی زیرو ہو جائے گی، پچھلی نئی کام کرنے پڑیں گے، نئی کہانیاں کرنی پڑیں گی، اور خطرناک صورتحال یہ ہو سکتی ہے کہ اسرائیل پہ جتنا ایران سویر وہ کرتا چلا جا رہا ہے، اور اسرائیل پہلے بھی ذہنی تنہائی کا تو شکار ہوتا جا رہا تھا، یورپ تو کم از کم اتنا اس کے ساتھ دینے سے محروم ہے، بڑے کافی ممالک اس میں شامل ہیں، ہاں لیکن یہ امریکہ یو کے تو ڈیفینیٹلی اس کے پیچھے ہیں، یہ انہی کا بچہ ہے، انہی کا پلان ہے، انہی کا بنایا ہوا وہ ہے۔ تو اس میں مجھے یہ لگتا ہے کہ ایک تو ایران پہ ایک بہت بڑا اٹیک، اور اب یہ کہیں کہا جا سکتا ہے وہ ایٹمی بھی ہو سکتا ہے، یا وہ ایٹمی اثاثوں پر کوئی یہ ایٹم ٹائپ کچھ ایسا ماریں کہ بہت بڑی تابکاری کرا دیں، بہت بڑا نقصان ہو جائے، اس کے بھی چانسز بھرپور ہیں ایران پہ۔ تو ایران کو آسرا نہیں کرنا چاہیے، قسطیں وسطیں نہ کرے، ایران کو بس ایک دن میں جو ہو سکتا ہے کر لے، زیادہ دن جتنے دن لمبے کرتا جائے گا اتنا ایران کے لیے جیسے کہتے ہیں نا خطرات بڑھتے جائیں گے۔ مثال کے طور پہ ابھی ان کے جو سپریم کمانڈر ہیں وہ حیات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے، لیکن یہ معاملات بعد میں بہت مشکل ہو جائیں گے اس صورتحال کو لے کے، جتنا دن زیادہ دیں گے اس کو اتنا ہی نقصان زیادہ ایران کا ہوگا۔ اور اب تک ان کو مسئلہ اب یہاں دو درپیش آ گئے ہیں کہ ایک تو امریکن اڈوں کا کیا کریں، ان پہ مارتے ہیں تو جن ملکوں پہ ہیں وہ بھی مخالف ہوتے ہیں،
اب کس اسٹریٹجی کے تحت اسرائیل سے سارا دن لڑیں یا ان سب سے لڑیں, یہ اس کے لیے ایک بہت بڑا میدان بنا ہوا ہے. اچھا لیکن اس کو لڑنا ہی لڑنا ہے. اب وہ ایران یہ سوچ رہا ہے کہ میں صرف اسرائیل پہ ماروں, امریکن اڈوں پہ نہ ماروں, تو مطلب شاید وہ نہ آئے. نہیں, اس نے آنا ہی آنا ہے. آپ یہ بے وقوفی نہ کریں, آپ سے جو ہوتا ہے آپ وہ کر دیں, ان پہ بھی مار دیں. کم از کم عراق اور شام کو تو خالی کریں نا, اپنے قریب ترین ایریاز کو تو اس سے خالی کرائیں. بیڑی بیڑے جہاں ہیں وہاں تو ماریں, قریب اگر کوئی آئے ادھر تو ٹھوکیں. کیونکہ دیکھیں دو باتیں ہوتی فلک, جب آپ کی جان پہ بن جائے, اس سے زیادہ کیا ہوگی کہ آپ کے ساری جتنے ٹاپ لیڈرشپ تھی, ایکچولی تو سب سے بڑا نقصان ایران کا ہو چکا ہے. ایران کی آرمی چیف, ان کا اب تو انٹیلیجنس چیف, ان کے کون سا بڑا ٹاپ کا عہدہ ہے جو نہیں گیا, مطلب وہ سارا تجربہ غائب. اب اس سے نچلے کا تجربہ غائب. اب تیسری ٹیئر پہ جو آئے گا اس کی سوچ, اس کا ایکسپیرینس ڈیفرنٹ ہوگا, اور کافی مشکل ہو جائے گا یہ معاملہ. بندوں سے ہی جنگیں ہوتی ہیں, بندے ہی دماغ ہوتے ہیں, ان کا تجربہ ہی لڑتا ہے. تو ایران آلریڈی بہت لاس کر چکا ہے, اور اب مجھے یہ لگتا ہے کہ مستقبل میں ایران کو پاکستان کی ضرورت پڑے گی ہر لحاظ سے, اسٹریٹجی کے لحاظ سے بھی, اسکل کے لحاظ سے بھی, اور حکمت عملی کے لحاظ سے بھی. کیونکہ پہلے بھی اندر خان پاکستان ان کے پائلٹس کو بھی ٹرین کرتا رہا ہے, ان کو ٹریننگز بھی دیتا رہا ہے چھپ کے, کیونکہ ظاہری بات ہے کہ ہمارے دورے تعلقات تھے. امریکہ کی وجہ سے دکھاتے ہیں ہم کچھ ہے, اندر کچھ اور چل رہا ہوتا ہے, خفیہ افیئرز. تو بہرحال اس میں اب یہ ہے کہ ایک تو چانسز ہیں, ابھی بھی پاکستان خفیہ مدد کر رہا ہے, چائنا کے کنٹینرز جا رہے ہیں, ویسے بارڈر بند ہے, سب کچھ خفیہ ہو رہا ہے, مطلب ایوری تھنگ انڈر گراؤنڈ چل رہی ہے. جو بھی ایران کی مدد ہے وہ انڈر گراؤنڈ ہو رہی ہے. اب کھل کے ظاہری بات ہے وہ نہیں ہو سکتی اس ٹائم پہ. تو چانسز یہ ہیں کہ ایک تو یہ جنگ بہت ہی برا حشر لے لے, اور جتنا آپ لوگ برا سوچ سکتے ہیں نا, جتنا آپ سوچ سکتے ہیں اس سے زیادہ برا سوچیں. یہ میں پھر کلیئر کر رہا ہوں, جو آپ ذہن میں برا سوچ سکتے ہیں بس اس سے زیادہ برا سوچیں. یہ اتنی بڑی جنگ اس انداز سے لڑی جانی ہے, یہ جو دونوں کی اس ٹائم کا معاملہ ہے. پاکستان کی جنگ ہے ہی ہے. پاکستان کے لیے بہترین بات ہے کہ آج ہی لڑے, بجائے اس کے کہ کل اکیلا لڑے. جب ایران ادھموا ہو جائے, اپنا مسالہ چلا چکا ہو, اپنی حکومتیں اس کی ہل چکی ہوں, اس سے پہلے پاکستان سپورٹ کر کے لڑے تو وہ اچھا ہے. دشمن تو ایک ہی ہے, اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ جی اسرائیل ہمارا دشمن نہیں. اسرائیل انڈیا میں آگے کیا کرتا رہا بیٹھا, اس میں کوئی اب دو رائے ہیں, ایک ہی جنگ ہے یہ. وہ کیوں لیکن آیا تھا اسرائیل انڈیا؟ پاکستان سے تو ڈرتا ہے. جی اسرائیل پاکستان سے تو ڈر گیا ہے. جو پاکستان نے 10 مئی کو کیا اس کے بعد سے اسرائیل کی طرف سے کوئی ایسا بیان نہیں آیا, وہ ڈر رہا ہے پاکستان سے, اس کی باڈی لینگویج سے لگا. دیکھیں ڈر جتنا مرضی ہو, اب ایک چلو آپ کے سامنے وہ بندہ آ جائے, آپ کی جان کو خطرہ ہو, ڈر میں ہی تو سانپ ڈستا ہے. سانپ یا کوئی بھی دشمن یا کوئی بھی خطرناک حملہ ور ڈر میں ہی تو مارتا ہے. ایران کو بھی انہوں نے ڈر میں ہی مارا ہے کہ اس سے ہمیں خطرہ ہے. پاکستان کو بھی ڈر میں ہی مارے گا. تو یہ نہیں ہوگا کہ مارے گا نہیں یا لڑائی نہیں ہوگی. اور ایک اور تھیوری یاد ہے آپ کو, ہم نے پچھلے کسی پروگرام میں, کل مجھے رات خیال آ رہا تھا, میں آپ کو ایک تھیوری بتا رہا تھا کہ ہر کوئی اپنے مغرب سے مشرق کو پرابلم ہوگی. یہی میں نے یوں ہی کہا تھا. میں نے کہا رشیا کو نیٹو مار دے, وہ ان کے لیے رشیا کیونکہ مغرب وہ ہوا. میں نے کہا تھا انڈیا کو ہم مار دیں کیونکہ انڈیا ہمارا مشرق ہے, لیکن ہمیں مغرب سے پڑ جائے, افغانستان والی سائڈ سے پڑ جائے تو وہ ڈیمیج ہوگا. ایران کو اس کے مغرب سے پڑ رہی ہے, اور یمن سے اس کو پڑ رہی ہے اسرائیل کو. جو شروع کے ڈیمیج, زیادہ جو ڈیمیج تھے اس کے مشرق سے, مطلب اس کی جو وہ سائڈ تھی, سمجھ لیں کہ پتلی سائڈ, ادھر سے آ رہے تھے. تو اب گھوم پھر کے اگر نقشے کو دیکھیں نا, تو کہیں یہ بھی لگنے لگا ہے کہ یہ جو ہماری یہ جو صورتحال ہے اس میں کافی زیادہ ٹربل بن سکتی ہے. ابھی یہ کھچڑی پکنی ہے, ابھی اس نے کئی نئے رنگ لینے ہیں اسی ہفتے تک,
اور پاکستان کے لیے جو ٹائم فریم تھا یا جو جیسے تھا وہ بھی اچانک ہی آپ کو پتہ چلنا ہے. انڈیا اتنا شریف صرف اس لیے ہوا ہے اس کے پاس ڈیفنس سسٹم اس وقت نہیں ہے, اور وہ ایران یہ اسرائیل کے پیچھے اس لیے پڑا ہوا تھا کہ مجھے ڈیفنس سسٹم مل جائے. وہ اس کا حشر دیکھ لیا کہ جب ہائپر سونک چلیں گے تو ڈوم شوم کچھ نہیں کرے گا. اچھا سامد صاحب اب پریڈکشن کیا ہے کہ اسلامک کنٹری جو فرنٹ پہ اسرائیل کے خلاف لڑے گی, ایران کا ساتھ دے گی, آپ کی نظر میں آپ کی پریڈکشن وہ انتظار لوگ کر رہے ہوں گے کہ جو ایران کا ساتھ یمن تو دے رہا ہے, ٹھیک ہے, روس پیچھے سے دے رہا ہے, پاکستان بھی کہہ رہا ہے ہم ساتھ ہیں, لیکن جو خبروں میں جو چیزیں, کیونکہ ہمارا سیٹ بھی ایسا ہے, خبر سے پہلے ہم خبر دے رہے ہوتے ہیں. دیکھیں اس میں جو ہے نا ریلائی نہیں کیا جا سکتا ان سب کے سب پہ جو بھی مذمت کر رہے ہیں. یہ لوگ تو فلسطین کی بھی مذمت کر ہی رہے تھے نا. مذمتوں سے کیا ہوتا ہے, عملی طور پہ اقدامات کی بات ہے, اور اقدامات میں جو پریکٹیکلی تھریٹ اس خطے کے لیے وہ ممالک جن میں پریکٹیکلی امریکہ کا انفلوئنس نہیں ہے یا بیسز نہیں ہے, ظاہری بات ہے وہی آ سکتے ہیں. اور وہ ہے کون سا, جدھر قطر میں بھی بیس ہے, یو اے ای میں بھی بیس ہے, عمان میں, مطلب آپ سارے ملک چیک کر لیں, سب میں تو یہ بیٹھے ہوئے ہیں ایئر بیسز بنا کے. تو ساتھ کس نے دینا ہے؟ اس لیے ایسا ہی یہ ہے. سمجھیں کہ یہ خفیہ طریقوں سے ساتھ ہونے جتنے بھی ہونے ہیں ابھی فی الحال. یہ ایک ہفتے میں نکل آئے گا. آپ لوگ زیادہ امپیشنٹ ہیں. یہ زیادہ زیادہ ہفتے 2 ہفتہ مطلب مر کے یہ جون کی یکم تک کافی کچھ نکل آئے گا اس میں سے. یہ جولائی کی یکم تک, ہاں سوری جولائی کی. ٹھیک ہے, مطلب پریڈکشن اب آپ کی یہ ہے کہ اسلامک کنٹری کھڑی ہوگی ایران کے ساتھ. اچھا ایران کا بہت بڑا نقصان, زبانی نہیں میں کہا ایران کا کیا آگے جو 48 گھنٹے ہیں اگر ہم دیکھیں تو ایران کے لیے 24 گھنٹے ہیں, ایران کے اوپر بڑا حملہ آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے ٹرمپ نے دھمکی دی ہے, یہ پریڈکشن دے رہے ہیں. ڈیفینیٹلی میں نے کس لینگویج میں یہی تو سمجھایا اتنی دیر میں کہ بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے, آپ کی سوچ سے زیادہ ہو اور سکتا ہے. اسرائیل کا بگ ڈیمیج اس کا بھی بگ ڈیمیج ہے. اور دوسرا ایک اور پرینک بھی ہو رہا ہے اسرائیل کے ساتھ کہ جیسے ہی وہاں پہ نا سائرن بجتا ہے تو میزائل آ رہا ہے تو لوگ نا بنکروں میں چلے جاتے ہیں, تو اس کے بعد دیکھتے ہیں گزرتا ہے کچھ بھی نہیں ہوا, نہ کوئی میزائل لگا, وہ باہر آ جاتے ہیں اپنے کاموں میں, ادھر ادھر دیکھتے ہیں کہ کہیں میزائل تو نہیں آ رہا. جیسے ہی وہ باہر آتے ہیں تو میزائل آ کے لگ جاتا ہے. ان کا جو ہیک ہو گیا ہے, جو ڈیفنس سسٹم ہے, جو میزائل سسٹم ہے, جو انٹرسپٹ کر رہا تھا اس ٹائم اسرائیل کا, اور وہاں پر میڈیا کے آگے عورتیں جو ہیں وہ رو رہی ہیں کہ پلیز اس جنگ کو بند کر دو. ہاتھ جوڑے ہیں اسرائیلی اس ٹائم پر, جو غزہ کا انہوں نے حال کیا آج اسرائیل کے ساتھ وہ سب ہو رہا ہے, اور یہ سب دیکھ رہے ہیں. اور وہ نیتن یاہو میڈیا ورکرز کو پکڑ کے اندر دے رہا ہے کہ جو کوریج کرے گا وہ جیل جائے گا, یا دکھائے گا جی ہمارا نقصان ہو رہا ہے. یہ بدماشی ہوئی. یہ تو ہونا ہی تھا. اتنا خون بہہ گیا تھا, وہ ضائع تھوڑی جانا تھا. معصوموں نے بڑی بد دعائیں دی ہیں, پوری دنیا کو بد دعائیں دی ہیں. اور آپ کو بتاؤں کہ یہ اب جو عرب میں اتنی بری جنگ ہوگی, یا یہ سارے باری باری جو اس جنگ میں انوالو ہوتے چلے جائیں گے, ان سب کو فلسطینیوں کی بد دعائیں لے گئی ہوں گی. کیونکہ یہ دیکھو جانور کی کہتے ہیں بد دعا لگ جاتی ہے, وہ تو انسان کے بچے تھے اور چھوٹے معصوموں نے بڑی بد دعائیں دی. ایون کئی عورتوں کی وہ کلپس ہیں کہ انہوں نے کہا یا اللہ فلسطین اسرائیل سے پہلے ان عربوں کو ٹھکانے لگا جو دیکھتے رہے, ہم مر رہے تھے یہ دیکھ رہے تھے. تو ڈیفینیٹلی قدرت بھی تو دیکھ رہی تھی, انجام برا ہے سب کا. جو دیکھ رہا تھا پارٹ نہیں بنا عملی طور پہ, وہ سب نے بھگتنا ہے. وہ آپ ہو, ہم ہو, ان سب کا نمبر لگ چکا ہے. ٹھیک ہے. اچھا سامد صاحب کچھ لوگوں کے کمنٹس تھے اپنے اپنے سٹی کنٹریز کے حوالے سے, اسپین کے حوالے سے پوچھ رہے تھے کچھ لوگ کہ اسپین کا بتائیں. اس کے علاوہ دبئی کا پوچھ رہے تھے کہ جی ہم تو دبئی جا رہے ہیں کام کرنے نہ جائیں. اس طرح کے کمنٹس بھی تھے. دیکھیں آپ لوگ, زندگی تو اپنے رخ میں بہے گی. اب آپ لوگ کیا کریں گے؟ جنگ تو پوری دنیا میں آنے والی ہے, تو آپ لوگ کدھر بھاگیں گے کدھر نہیں. اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق جوڑیں, اپنی حفاظت کی دعاؤں کی کثرت کریں, تسبیحات کی عادت ڈالیں, حفاظت کی دعاؤں کی عادت ڈالیں, صدقات کی عادت ڈالیں, صدقہ بلاؤں کو ٹالتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں تاکہ وہ آپ کی رہنمائی کرے, غیبی رہنمائی کرے, لاشعوری رہنمائی کرے. اور دبئی کا ڈیفینیٹلی یہ بھی پتہ چل جائے گا کچھ دنوں میں,
کہ دبئی کس رخ جاتا ہے، کیونکہ امریکن اگر وہاں سے اڑے، اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ یہ عرب ممالک میں سے سب سے تگڑا وہی ہوگا جو امریکہ کو اپنے اڈوں سے اڑنے نہیں دے گا، لیکن ان میں سے کوئی نہ کوئی ایسے ہوں گے جہاں سے امریکہ اڑے گا، جیسے ہی اڑے گا اور ایران پہ اٹیک کرے گا اس ملک کی جنگ ہونے کے چانسز شروع ہو جائیں گے. تو یہ پورے کے پورے امریکن نام امریکہ کا ہوگا، نام اس ملک کا لگ جائے گا. ڈیفینیٹلی خطرے میں. باقی رہے گی اسپین کی بات، تو اسپین وغیرہ اور یورپ تو ڈیفینیٹلی انڈر تھریٹ ہے. نیٹو کتنا بڑا رشیا پہ حملہ کرتا ہے ان قریب، اس کو دیکھیں، اس کو سمجھیں، اور اس کے بعد یورپ کی اکانومی بھی، ساری چیزیں تو انڈر تھریٹ ہیں ہی ہیں. ٹھیک ہو اسامہ صاحب، بہت شکریہ آپ کا. ناظرین آپ لوگوں کے کافی کمنٹس آئے تھے محبت والے. اسامہ صاحب آپ کے فینز آپ کے ساتھ ہیں، نیچے بہت کمنٹس تھے جو لوگوں نے آپ کی پریڈکشن دیکھی اس پر بڑا سراہا کہ آپ کی جو بات ہے، آپ کی جو ورڈنگ ہے، اور آپ جو بتاتے ہیں لوگوں کو، بڑا اچھا گائیڈ بھی کرتے ہیں، سمجھاتے بھی ہیں، تربیت بھی کرتے ہیں. اور نیچے کافی کمنٹس تھے جو آپ پڑھتے ہیں، لوگوں کو یہ بھی بتا دیں کہ اسامہ صاحب ریڈ خود بھی کر رہے ہوتے ہیں کمنٹس. تو جو بھی کوسچن ہوتا ہے آپ کیا کریں، بار بار کر دیا کریں، سم ٹائم میرے سے مس بھی ہو جاتا ہے، لیکن زیادہ تر اسامہ صاحب آپ کی پریڈکشن ٹھیک ہونے والے کمنٹس 90% سے بھی زیادہ الحمدللہ اس چینل کے اوپر لوگ دیکھ رہے ہیں. آپ اپنا خیال رکھیے گا ناظرین، لیٹسٹ اپڈیٹ کے ساتھ 18 جون کو دوبارہ ملیں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جہاں پر بھی رکھے، اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، محفوظ رکھے. سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن دبائیں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ. اللہ حافظ. اللہ حافظ سر.